بدقسمتی سے ان لوگوں کا قبضہ ہے جنہوں نے انگریزوں کی غلامی کی، ان کی جاسوسی کی، اور سب سے پہلے سیاسی قتل انہوں نے کیا ان گوڈ سے، اور یہ گوڈ سے بڑا پریم جتاتے ہیں۔ ملک کی آزادی کے لیے ان لوگوں نے ناخن تک نہیں کٹایا، جاسوسی کی، اور اب ان کا قبضہ ہو گیا تو اب وہ ملک کو بیچ رہے اور عوام کو آپس میں لڑا رہے۔ یوم جمہوریہ 26 جنوری، اس میں 1949 کو قانون بنا، 1950 میں وہ پاس ہوا اور پھر اپنا قانون بنایا گیا۔ اس میں اظہار رائے کی آزادی اور مذہبی آزادی، سماجی آزادی، معاشی آزادی، اس کی انہوں نے ضمانت دی ہے۔ اب اور مسلمانوں کا بڑا شروعات کرنے والے صف اول کے لوگ تو مسلمان ہیں، یعنی سب سے پہلے جو آزادی کے لیے جنگ لڑی تو سراج الدولہ، محمد سراج الدولہ جنگ پلاسی انہوں نے لڑی، یعنی بنگال، اڑیسہ، بہار کے بادشاہ تھے، حکمران تھے، وہ آزاد حکمران تھے، اور یہ 1857 سے 100 سال پہلے، یعنی انہوں نے 1757 میں یہ جنگ لڑی۔ اور پھر ان کے ساتھ یہ ہوا کہ یہ میر جعفر ان کا کمانڈر ان چیف کمانڈر تھا، اس نے دغا کی، دھوکہ کیا۔ آج بھی میر جعفر کی جو کوٹھی ہے اس کو نمک حرام ڈیوڑی کہا جاتا ہے، بنگال میں، مرشد آباد میں تھا ان کا، تو نمک حرام، تو ایسے نمک حرام ملے ہیں جو انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے منافقین نے، تو وہ انگریزوں سے مل گئے تھے اور اس طرح ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ اور یہ محمد سراج الدولہ کو انہوں نے، میر جعفر نے، ان کے ساتھیوں نے، ان کے بیٹوں نے سجدے کی حالت میں انہیں قتل کر دیا۔ تو شروعات کرنے والے مسلمان صف اول کے آزادی کے لیے، اظہار رائے کی آزادی کے لیے، پھر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ، انہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا جہاد کا۔ پھر ان کے ساتھی سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے، پھر علماء دیوبند، انہوں نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے شیخ مہاجر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، انہوں نے عملاً شرکت کی، یعنی ان کے خلاف جنگ لڑی انگریزوں کے خلاف۔ اور ریشمی رومال کی تحریک سیدنا حضرت شیخ الہند نے شروع کی، اور وہ یہ پیغام تقریباً 4-5 سال وہ مالٹا ان کے قیدی رہے، اور انہوں نے آ کے بتایا کہ مسلمانوں میں اتحاد ضروری ہے، مسلمانوں کا اتحاد، آپسی اختلافات کو بلائیں اور قرآن کو مضبوط پکڑے ہوں، ان قرآن کے الفاظ کو، قرآن کے معنی کو پھیلائیں، اس کے مکاتب قائم کریں، الفاظ کے لیے، معانی کے لیے اس پہ زور دیا جائے، اور غیر مسلموں کا اور مسلمانوں کے اتحاد یہ بہت ضروری ہے، چونکہ یہ جو آج کے لوگ ہیں یہ چاہتے ہیں کہ یہ عوام کا اتحاد ختم ہو جائے، آپس میں وہ لڑتے رہیں، خانہ جنگی شروع کر دیں، دوسرے الزامات لگا کر مذہب کو انہوں نے، یعنی دھرم کو ادھرم بنا دیا، ادھرم سنسدے وہ کرتے ہیں، اس کے خلاف مار کاٹ کی باتیں کرتے ہیں۔ ان کتنی عجیب بات ہے، دھرم سنسد اور اس میں مار کاٹ کی باتیں کر رہے ہیں۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، وہ مذہب سے ہی بیر کی باتیں سکھاتے لوگوں کو، تو غلط لوگ آ گئے۔ اور آج کل بدقسمتی سے ان لوگوں کا قبضہ ہے جنہوں نے انگریزوں کی غلامی کی، ان کی جاسوسی کی، اور سب سے پہلے سیاسی قتل انہوں نے کیا ان گوڈ سے، اور یہ گوڈ سے بڑا پریم جتاتے ہیں یہ لوگ، اور گاندھی کا قتل کیا، گوڈ سے کا وہ مندر بنانا چاہتے، انہوں نے ناخن بھی نہیں کٹایا، یعنی ملک کی آزادی کے لیے ان لوگوں نے ناخن تک نہیں کٹایا، جاسوسی کی، اور اب ان کا قبضہ ہو گیا تو اب وہ ملک کو بیچ رہے اور عوام کو آپس میں لڑا رہے، اور مذہب کے نام پہ لوگوں کا خون خرابہ کر رہے ہیں، موب لنچنگ کر رہے ہیں، تو اور ایسے ہی اپنے ہی ساتھ جو ان کے ساتھ رہے، اپنے ہی ساتھی، اگر وہ ان کی پارٹی سے نکل جاتے ہیں تو انہیں کے خلاف وارنٹ کر بھیج دیتے ہیں، اور جو آزادی جنہوں نے دلائی ان کی وہ مشعل ہی انہوں نے بجھا دی، یعنی عملی طور پر بتا دیے کتنے برے لوگ ہیں۔ تو یہ سیاست کی جو گندگی ہے اس کو صاف کرنے کے لیے اچھے لوگوں کو آنا ضروری ہے۔